بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ربیع الاول کا مہینہ، جس میں ہمارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان کی اطاعت اور پیروی کی جائے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہے تو اسلامی نقطۂ نظر سے وہ راہ راست پر نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہدایت صرف آپ کی پیروی اور اطاعت کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے علاوہ کوئی دوسرا وسیلہ تلاش کرے یا دوسرے دین کی پیروی کرے تو اللہ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار اس بات کی تاکید فرمائی کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت قابل قبول ہی ہو نہیں سکتی کہ اگر اس کے محبوب بندے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے۔ یہ بات ویسے بھی ہماری عقل کے مطابق ہے کہ اسلامی شریعت انسانوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی پہنچتی ہے، اور قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں بتائی ہے کہ اگر حضرت تشریف نہ لاتے تو ہمیں نہ اللہ کی وحدانیت کا علم ہوتا، نہ اس کے احکام کی خبر ہوتی۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول کی حیثیت محض پیغام رساں کی نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ہادی اور رہبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول اور ہر فعل کی اتباع در حقیقت اللہ کے حکم کی اتباع ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہدایات تمہیں دین قبول کرو ان پر عمل کرو، اور جن باتوں سے منع کرے ان سے رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات تمہیں دین قبول کرو ان پر عمل کرو، اور جن باتوں سے منع کریں ان سے رک جاؤ۔ یہ سورہ حشر کی آیت ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ صرف وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اللہ کا فرمان ہے، اور رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ اسی بات کو ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے نہایت واضح الفاظ میں یوں فرمایا، ترجمہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ سورہ نساء میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ چنانچہ فرمایا، ترجمہ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ یقیناً گمراہی کا مرتکب ہوا۔ یہ سورہ احزاب میں ہے۔ ایک مثال یہ ہے کہ جیسے کسی حکومت کے کرندے کی جو حکومت کی جانب سے متعین ہو نافرمانی یا عدول حکمی خود حکومت سے سرتابی خیال کی جاتی ہے۔ یہ مشابہت اگرچہ ناقص اور نامکمل ہے، لیکن اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی کا مجرم ہے، اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کے حکم سے کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے ابلیس کی مثال موجود ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے، اور اس لیے مجھے آدم علیہ السلام پر ترجیح حاصل ہے، حالانکہ بات معمولی تھی
سوال یہ نہیں تھا کہ کس کو کس پر فضیلت ہے، سوال صرف اللہ کی اطاعت کا تھا۔ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے اللہ کی نافرمانی کی اور رائگاں درگاہ ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی فی الاصل ہماری اطاعت ہے۔ تو اب وہ شخص یقینی طور پر سنگین گناہ کا مرتکب ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے یا اطاعت میں خوش دلی نہ محسوس کرے۔ اللہ کی محبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیں تم اللہ محبت کا دم بھرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی انسانوں کے لیے تقلید کا نمونہ ہے۔ جو شخص اپنے اعمال کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے جتنا زیادہ ہم آہنگ کرے گا، وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت کو پا گئے تھے، اس لیے جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی بات سمجھانے کے لیے سوال کے انداز میں کچھ فرماتے تو وہ نہایت ادب کے ساتھ عرض کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر سوار ہوئے وہ کبھی نہ بدکا نہ بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی میں اپنا لاب دہن ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ! کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا۔ باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، میں آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا۔ ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی، آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر 10 رحمتیں نازل کی۔ آگے پھر ہم آخر پہ ایک بار پھر درود پاک پڑھتے ہیں اور اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرتے جائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کچھ معلومات مل رہی ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔